بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اپنی معرفت اس کے اندر الہام کر دی اور خیر و شر کا شعور بھی اس کے اندر الہام کر دیا۔ یہی دو چیزیں ہیں جن پر سارے دین کی بنیاد ہے۔ دین کیا ہے؟ یہی کہ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے، وہ یگانہ و یکتا ہے، اور میں یہ مانتا ہوں کہ خیر خیر ہے اور شر شر ہے، برائی برائی ہے اور بھلائی بھلائی ہے، اور اس کے اس لازمی نتیجے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ برائی اور بھلائی کا انجام یکساں نہیں ہو سکتا، اور اگر یکساں نہیں ہو سکتا تو پھر ایک ایسا دن آنا چاہیے جب برائی کیفر کردار کو پہنچے اور بھلائی اپنا صلہ پائے۔ برائی اور بھلائی کا یہ شعور میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے، انسان کے اندر الہام کیا گیا ہے۔ یہ شعور بنیادی اخلاقیات کی حد تک الہام کیا گیا ہے، ان سے سماجی اخلاقیات وجود پذیر ہوتے ہیں، ان میں تغیرات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ وہ بنیادی اخلاقیات کیا ہیں؟ قرآن مجید نے سورہ نحل کی آیت 90 میں ان کو اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ ہم قرآن کے اس بیان کو ہر لحاظ سے جامع اور معنی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے، کس چیز کی؟ عدل کی۔ یہ بنیادی اخلاقیات بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تمہیں عدل کی ہدایت کرتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ دوسرے کا حق پورا پورا اس کو ادا کر دیا جائے، انصاف کا فیصلہ سنا دیا جائے، جو کچھ ہم پر عائد ہوتا ہے اس کو ادا کر کے ہم سبق دوش ہو جائیں۔ فرمایا اللہ تمہیں اس کی ہدایت کرتا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک عالمگیر تصور ہے، ریاستیں اس پر قائم ہیں، اقوام متحدہ اس پر قائم ہے، دنیا کا نظم اس پر قائم ہے، انسانوں کے مابین ابلاغ کا رشتہ اس پر قائم ہے۔ یہ عدل کا تصور ہے جو انسان کی سب سے بڑی متاع ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ اسی کو پانے کے لیے سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تمہیں اس کی ہدایت کرتا ہے، والاحسان، اور یہ کہ تم دوسروں کے ساتھ خوبی کا رویہ اختیار کرو۔ یہ عدل سے آگے بڑھ کے ہے۔ عدل میں تو حق کا ایفا کر دیا جاتا ہے، اس میں حق سے بڑھ کر دینا ہے، اپنی طرف سے کچھ ادا کر دینا ہے، دوسروں کے ساتھ شفقت، محبت، سرپرستی، رافت اور رحمت کا رویہ احسان کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ یہ عدل سے آگے کی چیز ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جس اصول پر بنائی ہے اس میں رشتے پیدا ہو جاتے ہیں، ان رشتوں کو پہچاننا اور ان کا حق ادا کرنا۔ یہ رشتے انسان کے مال پر بھی حق رکھتے ہیں۔ اگر مجھے خدا نے کچھ دیا ہے اور میرے کسی قریبی عزیز کو محروم کر دیا ہے تو مجھ پر اس کا یہ حق عائد ہوتا ہے کہ میں اس کی ضروریات کا خیال رکھوں۔ اس کو ایتاء ذی القربی سے تعبیر کیا ہے۔ یہ عدل اور احسان ہی کی ایک صورت ہے، لیکن پہلے عام بیان کر کے یہ صورت چونکہ الگ سے توجہ کا تقاضا کرتی تھی، اس لیے اس کو نمایاں کر دیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ تین چیزیں ہیں۔ گویا اگر مثبت طور پر دیکھیے تو بنیادی اخلاقیات
یہی تینوں ہیں، عدل، احسان اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ اس کے برخلاف 3 چیزیں وہ ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فرمایا اور اللہ تمہیں فحشاء سے روکتا ہے۔ یہ جنسی لذت حاصل کرنے کی وہ صورتیں ہیں جن کو دین میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ انسان ان کا شعور رکھتا ہے، ازل سے جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ کیا صورتیں ہیں، اس کو ایک لفظ فحشاء سے تعبیر کر دیا ہے۔ والمنکر، قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق تلفی کے لیے آتا ہے، یعنی جس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ جب انسان دوسروں کا حق مارتا ہے تو وہ منکر کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ سب برائیاں جن میں ہم کسی بھائی کی حق تلفی کرتے ہیں، اپنے کسی عزیز کی حق تلفی کرتے ہیں، کسی دوست کی حق تلفی کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے کسی فرد کی حق تلفی کرتے ہیں، بنی آدم میں سے کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، وہ سب منکرات ہیں۔ والبغی، کسی کی جان اور مال اور اس کے آبرو کے خلاف تعدی اور زیادتی، یہ تیسری چیز ہے۔ فرمایا ان سے تمہارا پروردگار تمہیں روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، یہ ہمیں اختیار کرنا ہے، اور فحشاء، منکر اور بغی، اس سے ہمیں ہر حال میں رکنا ہے۔ یہ بنیادی اخلاقیات ہیں، اور قرآن مجید میں ایک ہی آیت میں نہایت خوبی کے ساتھ بیان ہو گئی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی